جگہ ہوا کرتا تھا۔ مندر کے ساتھ ہی وہ اتنے زیادہ دیے جاتے ہوتا تھا، مندر پر خرچ ہوا کرتی تھی۔ مندر میں ہزاروں نوکر تھے جن کا کام آنے والے لوگوں کی سیوا کی کون سا بھگوان بیٹے دیتا ہے اور کون سا دیوتا صحت اور تندرستی دیتا ہے اور کس مورتی کی پوجا کرنے سے دولت بڑھتی ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ وہاں آئے اور انا ساگر کے کچھ دوری پر چٹائی بچھا کر رات بیٹھ گئے۔ عصر کا وقت تھا، لہٰذا آپ خواجہ صاحب نے حضرت قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ سے آذان دینے کو کہا۔ کفر و شرک سے بھرے اجمیر میں اللہ کے ایک ہونے اور حضرت محمد صلی اللہ تعالی ہونے کا یہ پہلا اعلان تھا۔ وہاں رہنے والے لوگ اسلام کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ چنانچہ آذان سن کر وہ حیران ہوئے اور اپنے گھروں سے نکل کر سب خواجہ غریب نواز اور ان کے مریدوں کو دیکھنے لگے۔ اور انا ساگر خواجہ غریب نواز اور ان کے مریدوں نے انا ساگر کے پانی سے وضو کیا اور شروع کر دیا۔ سب ہندو حیران رہ گئے، وہ سوچ رہے تھے کہ سب بھگوان تو یہ لوگ کھڑے ہو کر کون سے بھگوان کے آگے جھک رہے ہیں۔ شام ہوئی تو راجا کے اونٹ جو دن میں چرنے کے چرواہوں کے ساتھ واپس آنے لگے۔ اتفاق کی بات تھی کہ جہاں حضرت خواجہ غریب نواز بیٹھے تھے وہ جگہ تھی۔ چرواہوں نے بابا صاحب سے کہا کہ کیونکہ یہ جگہ راجا کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ صاحب نے فرمایا اتنا میدان خالی پڑا ہے، اونٹ تو کہیں بھی بیٹھ جائیں گے، کیوں بے وجہ ہمیں تنگ کرتے ہو؟ لوگ نہیں مانے اور مسلح اٹھا کر ادھر ادھر کرنے لگے اور خواجہ صاحب سے کرنے لگے، اور ان لوگوں نے آخرکار بہت بدتمیزی سے کہا کہ یہ راجا کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے اور ادھر راجا کے اونٹ ہی بیٹھیں گے۔ آخرکار آپ خواجہ صاحب نے اٹھتے ہوئے حضرت قطب الدین سے فرمایا، اٹھو قطب الدین، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے، اب یہاں صرف اونٹ ہی بیٹھیں گے۔ یہ کہہ کر آپ خواجہ صاحب اپنے ساتھیوں سمیت وہاں سے اٹھ گئے، اور اگلی صبح جب اونٹوں کو چرانے کے لیے لے جانے کا وقت آیا اور چرواہوں نے اونٹوں کو اٹھ ہی نہیں پا رہے ہیں، انہوں نے اونٹوں کو مار مار کر زبردستی اٹھانا چاہا، لیکن وہ پریشان ہو گئے کہ جو اونٹ ان کے ایک اشارے پر اٹھ کھڑے ہوتے تھے آج کیوں نہیں اٹھ رہے ہیں۔ آخرکار انہیں یاد آیا کہ کل اس بابا نے کہا تھا کہ چلو اب یہاں اونٹ ہی بیٹھے رہیں گے۔ لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ فقیر، کسی کا ماننا تھا کہ وہ کوئی بھگوان کا نیا اوتار ہے۔ بات راجہ پرتھوی راج چوہان تک جا پہنچی کہ ایک مسافر فقیر نے راجہ کے اونٹوں پر جادو کر دیا ہے۔ راجہ نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو خبر بھیجا کہ تم کیسے فقیر ہو جو بے زبانوں کو باندھ رکھا ہے، یہ بیچارے بھوک اور پیاس سے مر جائیں گے، اس لیے مہربانی کر کے اپنا جادو واپس لے لو۔ خواجہ صاحب نے فرمایا ہم مسلمان ہیں اور مسلمان بددعا نہیں کرتے اور نہ جادو کرتے ہیں۔ اونٹ جس کے حکم سے بیٹھے تھے اسی کے حکم سے کھڑے ہو جائیں گے۔ اب جو جا کر چرواہوں نے اونٹوں کو اٹھایا تو پہلی ہی بار میں اٹھ کھڑے ہو گئے۔ غیر مسلموں کی دلچسپی ان مسافروں میں بڑھنے لگی۔ اب 5 وقت کی اذان ہوتی اور نماز ادا کی جاتی۔ آخرکار راجہ تک یہ بات پہنچ گئی اور اس کو شکایت کی گئی کہ راجہ صاحب جو فقیر آئے ہوئے ہیں سب کے سب مسلمان ہیں، 5 وقت اذان دیتے ہیں اور ہمارے پوتر تالاب کو ہاتھ منہ دھو کر گندا کرتے ہیں، ہمارے دھرم کے خلاف باتیں بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ مورتیاں پوجنے کے لائق نہیں، یہ تو صرف ایک پتھر ہے، اس لیے انہیں یہاں سے اٹھا لیا جائے۔ راجہ پرتھوی راج چوہان نے فقیروں کو خبر بھجوایا کہ تم لوگ گوشت کھاتے ہو، ہمارے دھرم کے خلاف بولتے ہو، اور تو اور ہمارے پوتر تالاب کو اپنے ہاتھ منہ دھو کر گندا کرتے ہو، جو ہم قطعی برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے تمہارے لیے اچھا ہوگا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ خواجہ صاحب نے فرمایا اور بھی تو دنیا آتی ہے، صرف ہمارے ہی پانی لینے سے آخر کیا فرق پڑ جائے گا۔ راجہ کہنے لگا وہ سب ہمارے دھرم اور ہمارے مذہب کے لوگ ہیں اور تم دوسرے دھرم کے ہو، آئندہ تم لوگوں نے تالاب کو ناپاک کیا تو ہم تم لوگوں پر سخت کارروائی کریں گے۔ خواجہ صاحب نے حضرت قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا قطب الدین شاید یہ لوگ آئندہ ہمارے پانی لینے پر کوئی پریشانی کھڑی کریں گے، جاؤ ایک مشک پانی لے آؤ۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے فرمایا چلیے ہم اپنا پیالہ بھر لیتے ہیں۔ ان لوگوں نے ان کو پیالہ بھرنے سے منع کر دیا، لیکن پھر بعد میں جا کر وہ لوگ اس شرط پر مان گئے
کہ تمہارے جسم پانی سے نہ چھوئے تو ہم یہ پیالہ تم کو بھرنے دیں گے۔ میرے دوستو، حضرت خواجہ قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ تالاب کی سیڑھیوں پر جا بیٹھے اور اپنے پیالے کو پانی میں ڈبو دیا۔ جب وہ پیالہ بھر گیا تو حضرت خواجہ قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ نے وہ پیالہ اوپر کھینچ لیا۔ لیکن پھر کیا تھا، جب وہ پیالہ پانی سے باہر آیا، انا ساگر کا سارا پانی سوکھ گیا اور انا ساگر کی تہہ میں سوکھی ریت اڑنے لگی۔ مانو ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ انا ساگر اس چھوٹے سے پیالے میں سما گیا ہے۔ انا ساگر کو سوکھنا تھا کہ پورے اجمیر میں کوہرام مچ گیا۔ گلی محلے میں چیخو پکار اور آہوں کی آوازیں شروع ہو گئی۔ وہ لوگ رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جو پاپ ہم انا ساگر میں نہا کر دھلتے تھے اور پاپوں سے چھٹکارا پا لیا کرتے تھے، اب ہم کیا کریں گے؟ اب ہم پاپوں کا بوجھ کہاں لیے پھریں گے؟ سارے علاقے میں یہ خبر پھیل گئی کہ مسافر فقیر نے جادو کے زور سے انا ساگر کو سکھا دیا ہے۔ دوستو، جانتے ہیں آگے کیا ہوا؟ آگے ہوا یہ کہ راجہ پرتھوی راج چوہان انا ساگر کے سوکھ جانے کی وجہ سے بہت پریشان ہوا۔ اس نے اپنے وزیروں کو بلایا، سب سے یہی کہا کہ فقیر یا تو کوئی جادوگر ہے یا پھر واقعی کوئی پہنچا ہوا فقیر ہے۔ ساتھ ہی ان کی پریشانی بڑھ گئی کہ اجمیر کی رونق تو تھی ہی انا ساگر کے لوٹ جایا کرتے تھے۔ انا ساگر کے سوکھ جانے سے ہندو دھرم کو سخت دھکا لگے گا اور یہ بڑی شرمناک بات تھی۔ آخرکار یہ کہا گیا کہ فقیر سے بات کی۔ ایک بار محمد لکھ دو صاحب، چھوٹے تھوڑی ہو جائیں گے۔